بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو دن سے سوشل میڈیا پہ عجیب بات پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے کامزٹ یونیورسٹی کے ایک انگلش پروفیسر نے انتہائی بیہودہ اور واہیات قسم کا کوئز اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا، اور اس کوئز کے اندر حرام سے بھی بہت بڑھ کر یہاں پہ انسسٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بہن بھائی کا ناجائز تعلق۔ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی عجیب خبر کہ کامزٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک پروفیسر جس کا نام خیر البشر ہے، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک کوئز دیا جس میں انسسٹ کے ریلیشن شپ جو کہ ایک بہن بھائی کے درمیان ہے اس پر بات کی گئی۔ بچوں کو بتایا گیا کہ 300 الفاظ میں آپ اس کو بیان کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا، آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ اپنے تاثرات اس کے بارے میں بتائیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ معاملہ بالکل سچ ہے، اس میں افواہ کی کوئی بات نہیں۔ اور اچھی خبر یہ کہ اساتذہ کی ایک کمیٹی بیٹھی جنہوں نے اسے نہ صرف فارغ کیا بلکہ انہوں نے اس کو یونیورسٹی سے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ 5 جنوری کو پیش آیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بات تھوڑی دیر سے پہنچی اور پچھلے 2 دنوں سے اس پر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اب ان اسٹوڈنٹس کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے فوراً اس کو نوٹس میں لیا اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کیا، تب جا کر اس پر عمل کیا گیا۔ دوسری طرف جو آج کل شور مچا ہوا ہے لو از لو اینڈ LGBTQ کے نام سے، یہ انسسٹ ریلیشن اسی کا ایک حصہ ہے۔ دراصل یہ اس ایجنڈے کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ جس طرح کہ یہ گندگی ویسٹ میں پھیل رہی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ معاف کرے کہ اگر بہن بھائی کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے اور وہ راضی ہے تو اس میں کیا مسئلہ، اس میں کیا حرج ہے؟ یہی وہ بوگس ذہنیت ہے جو یہ 2 مردوں کے آپس میں ریلیشن شپ کے درمیان لایا کرتے تھے، بلکہ لاتے ہیں۔ اور یہی غلط سوچ پھر ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں کے کلاسز تک آ جاتی ہے کہ اگر بہن بھائی کے درمیان کوئی ایسا تعلق ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کس طرف ہمارا یہ معاشرہ جا رہا ہے۔ ہمیں مل کر اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور تمام ان لوگوں کو بھی سلام جنہوں نے اس مسئلے پر ایکشن لیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اب کیا وہ تربیتی نظام موجود ہے جس سے بچے گزر کر بڑے ہو کر اس غلیظ سوچ کو اپنے ذہنوں میں نہیں پالتے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے، کہ ان کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا کیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا دین قرآن و سنت پر مبنی ہے، ان کو یہ سکھایا جائے کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کی بھی ایسی بات یا ایسا فلسفہ نہیں پھیلا سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیادی صفت ہے وہ حیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر تم جو بھی کرو، تم سے پھر کسی بھی برے کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔